الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی بعض مواقع میں اذان دینا مسنون اور مستحب ہے۔ علماء احناف میں سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات، جو کہ مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے، اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں، اور دیگر فقہائے حضرات نے بھی تصریح فرمائی ہے کہ جن مواقع میں اذان کہنا سنت مؤکدہ یا مستحب ہے وہ کل 12 ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کے لیے 5 وقتی اذان دینا۔ نمبر 2، خطبہ جمعہ کے لیے اذان دینا۔ نمبر 3، نومولود کے کان میں اذان دینا۔ نمبر 4، مغموم آدمی کے کان میں اذان دینا۔ نمبر 5، غصے سے بھرے آدمی کے کان میں اذان دینا۔ نمبر 6، آگ لگ جانے کے وقت اذان دینا۔ نمبر 7، برے کردار والے انسان یا جانور کو اذان دینا۔ نمبر 8، جن و شیاطین کو بھگانے کے لیے اذان دینا۔ نمبر 9، ناگہانی مصیبت کے وقت اذان دینا۔ نمبر 10، مرگی زدہ آدمی کے کان میں اذان دینا۔ نمبر 11، لشکر کے حملے کے وقت اذان دینا۔ نمبر 12، راہ گم کرنے والے کا اذان دینا۔ مذکورہ مواقع میں سے مؤخر ذکر 9 مواقع میں تبرک کی غرض سے اذان دینا مستحب ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ رد المختار میں رقم طراز ہیں۔ وفی حاشیۃ البحر للخیر رملی رأیت فی کتب شافعیۃ انہ قد یسن الاذان لغیر الصلاۃ کما فی اذان المولود والمہموم والمسروع والغضبان ومن ساء خلقہ من انسان بہیمۃ وعند مزدحم الجیش وعند الحریق الی قولہ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت ولا بعد فی عندنا سے معلوم ہوا کہ مذکورہ مواقع میں اذان کہنا احناف کے نزدیک بھی کوئی ناجائز عمل نہیں۔ اگر کتب حنفیہ میں اس کا کوئی واضح ذکر نہیں تو منع پر دلالت کرنے والا کوئی معارض بھی اکابر احناف میں سے کسی کا ذخیرہ کتب میں موجود نہیں ہے، اس لیے ان مواقع میں اذان کہنا برکت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر تذکرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب آپ کے مسائل کا حل جلد 2 صفحہ 66 میں تقریباً یہی نتیجہ نکالا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتب حنفیہ میں اگرچہ ان تمام مواقع کا ذکر نہیں، لیکن کتب شوافع میں اس کو مستحب لکھا ہے۔ اس لیے اگر ہم ایسے مواقع میں اذان کی ترغیب نہ دے سکیں تو بالکل غلط حرکت بھی قرار نہیں دے سکتے۔ پھر جب کہ علماء احناف کی کتابوں میں اس پر کوئی رد یا اس کا معارض کوئی قول موجود نہیں ہے، تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو مغموم اور نومولود کے متعلق تصریح فرمائی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بھی یہی مترشح ہے۔ اس لیے مواقع مذکورہ میں سے فرض نمازوں کے لیے اذان دینا تو سنت مؤکدہ ہے، اور خطبہ جمعہ کا بھی یہی حکم ہے، اور نومولود کے کان میں اذان دینا بھی مستحب ہے۔ البتہ اس کے علاوہ دیگر 9 مواقع میں اذان دینا توحید خداوندی کریم اور شہادت رسالت کی برکتوں سے خالی نہیں ہے، اس لیے اگر کبھی دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ اس کو لازمی اور ضروری سمجھنا اور نہ کہنے والوں پر تنقید کرنا بلا شبہ بدعت اور ناجائز ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔